آن لائن دنیا میں پے پال کو رقم کے لین دین کے حوالے سے ایک اہم مقام حاصل ہے۔ یہ ایک طرح سے کسی صارف کا ذاتی بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ پے پال پاکستان کے پڑوسی ممالک انڈیا سمیت دنیا بھر کے 200 سے زائد ممالک میں افراد اور کاروباری اداروں کو رقوم بھیجنے اور وصول کرنے کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر کے تقریباً 10 کروڑ افراد معاوضے اور رقوم حاصل کرنے کے لیے یہ سروس استعمال کرتی ہے۔ اس سروس کو قریباً 2 دہائیوں سے آن لائن رقوم کی ترسیل کا اہم طریقہ مانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں آن لائن شاپنگ مالز اس سروس کے گاہک ہیں۔ یہ کمپنی اپنے گاہکوں سے رقم کی ترسیل کا بہت کم معاوضہ لیتی ہے۔ سینکڑوں دیگر کمپنیوں کے مقابلے کے باوجود یہ اپنی خدمات اپنے معیار کو مد نظر رکھ کر ہی فراہم کرتی ہے۔ ماہرین کے خیال میں پے پال کے پاکستان میں آنے سے ایک تجارتی اور کاروباری انقلاب آنے کے امکانات ہیں، کیونکہ ملک کے طول و عرض میں کاروباری شخصیات اور اجناس فروخت کرنے والے افراد براہ راست بین الاقوامی منڈی سے منسلک ہو جائیں گے اور ملک میں اس کے ذریعے سے بھی زر مبادلہ آنا شروع ہو جائے گا۔ پے پال کو پاکستان میں لانے کے لیے حکومت کی جانب سے کوششوں کو مختلف طریقے سے آگے بڑھایا جاتا رہا ہے۔ آج سے قبل ہمیشہ حکومت اور پے پال کے درمیان کبھی براہ راست بات چیت نہیں ہوئی اور صرف خط و کتابت پر ہی انحصار کیا جاتا تھا۔ پہلے براہ راست اجلاس میں پاکستانی وفد نے پے پال حکام کو اسٹیٹ بینک اور دیگر اداروں کی طرف سے مالی معاملات کی شفافیت اور سیکیورٹی سے متعلق کیے گئے اقدامات سے آگاہ کر کے انہیں پاکستان میں مکمل سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ناظرین، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے چینل پر نئے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، پے پال سروس نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے تقریباً 3 لاکھ کے قریب فری لانسر اور متعدد کاروباری افراد اور ادارے اپنی مصنوعات اور خدمات کو بیرون ملک آسانی سے فروخت نہیں کر پا رہے۔ حکومتی سطح اور مقامی سطح پر ادائیگیوں کے لیے بنائے گئے نظام پے پال اور پرائیویٹ ادائیگی کے نظام جیسے ایزی پیسہ وغیرہ کی بدولت لوگوں کے لیے آن لائن کاروبار کرنا آسان ہے، مگر بین الاقوامی سطح پر پاکستانی فری لانسرز کو پیسوں کی وصولی میں شدید مشکلات درپیش ہیں۔ FATF کی گرے لسٹ میں ہونے اور دیگر خدشات کے باعث بیرونی ممالک سے خریدار پاکستانیوں کے اکاؤنٹ میں براہ راست پیسے بھیجنے سے کتراتے ہیں۔ ایسی صورت میں پے پال جیسی سروس ہو تو Amazon اور eBay سمیت اہم ویب سائٹ پر پاکستانی برآمد کنندگان آسانی سے اپنی اشیاء اور خدمات بیچ کر قیمتی زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پے پال کی عدم موجودگی میں لوگ یا تو اپنے بیرون ملک رشتہ داروں کے اکاؤنٹس میں پیسے منگواتے ہیں یا پھر اپنے گاہکوں کو فری لانسرز کی خصوصی ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بنا کر پیسہ بھیجنے کا کہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ضروری تھا کہ پاکستان میں پے پال جیسی سروسز کو لانے کے لیے پاکستان اپنی ادائیگیوں کے ڈھانچے کو جدید بنائے اور اپنی معیشت کو دستاویزی شکل دے۔ پاکستان کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک وفد کمپنی کے ذمہ داروں سے ملاقات کرنے امریکہ گیا تھا تاکہ کمپنی کو قائل کیا جا سکے کہ وہ اپنی خدمات پاکستان میں فراہم کرے۔ تاہم مذاکرات میں امریکی کمپنی نے حتمی طور پر وقت کو بتایا تھا کہ اس کے 3 سالہ روڈ میپ میں پاکستان کا ذکر نہیں، کیونکہ ملک میں کاروباری مواقع ناکافی ہیں۔ پاکستانی وفد نے پے پال حکام کو اسٹیٹ بینک اور دیگر اداروں کی طرف سے مالی معاملات کی شفافیت اور سیکیورٹی سے متعلق کیے گئے اقدامات سے آگاہ کر کے انہیں پاکستان میں مکمل سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ فری لانسر اور ای کامرس سے وابستہ افراد کا طویل عرصے سے مطالبہ ہے کہ پے پال کو پاکستان لایا جائے۔ اس سے قبل حکومت کے سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے بھی پے پال کو پاکستان میں لانے کے عزم کا اظہار کیا تھا، مگر ان کی کوششیں بھی ناکام رہی تھیں۔ تاہم پاکستانی فری لانسر سمیت
कारोबारी शख्सियात की परेशानियों का मुदावा हो गया। अमरीकी डिजिटल बैंक और पाकिस्तानी निजी बैंक में तारीखी मुआहदा तय पा गया है, जिसके बाद अब पाकिस्तानी शहरी अमरीकी बैंक में अकाउंट खुलवा सकेंगे। जी हाँ, पाकिस्तानी निजी कंपनी ने अमरीकी डिजिटल बैंक मरकरी के साथ अहम मुआहदा कर लिया है, जिसके तहत पाकिस्तानी शहरी अमरीकी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकेंगे। दरखास्त गुजार के क़वाइद की तस्दीक पाकिस्तानी कंपनी करेगी। पाकिस्तानी कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि इस मुआहदे से ताजर बरादरी को बड़ी सहूलत हासिल होगी। बैंक के जरिए पेपाल सर्विस भी इस्तेमाल की जा सकेगी। पाकिस्तान में पेपाल सर्विस न होने से रकूम वसूली में मुश्किलात थी। ईजाद लैब्स डिजिटल एक्सीलेटर्स के अर्ज़े शाज़म का कहना है कि हम पाकिस्तान में IT में काम करने वालों को बढ़ोतरी करने में मदद देते हैं। मसला ये था कि फ्रीलांसर पेपाल अकाउंट नहीं खोल सकते थे। पाकिस्तानी कंपनीज इसके जरिए पाकिस्तान में रकम वसूल नहीं कर सकती थी। अब इस मुआहदे के बाद कोई भी कंपनी न सिर्फ अमेरिका में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकती है, अपना बैंक अकाउंट और पेपाल अकाउंट भी खोल सकती है, जबकि इससे कबल इन्हें इसके लिए अमेरिका जाना पड़ता था। उन्होंने कहा, हमारे मुआहदे से IT इंडस्ट्री, जिसकी तकरीबन $4 बिलियन की एक्सपोर्ट है, को सहूलत मिलेगी और इंटरनेशनल कस्टमर से पैसे वसूल करने का देरीना मसला हल हो गया है। इनका ये भी कहना था कि हम पाकिस्तानी कंपनियों को डॉक्यूमेंटेशन में मदद करेंगे। कारोबारी हजरात अमेरिकी डिजिटल बैंक की वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के लिए हमारा इन्विटेशन कोड दर्ज करेंगे। इस डिजिटल बैंक के साथ हमने पार्टनरशिप की है। इसने पाकिस्तान को इस्तिस्ना दिया ताकि यहाँ के लोग अपना अकाउंट खोलकर सहूलियात से मुस्तफीद हों। और यहाँ पर यह वाज़ा रहे कि ये डायरेक्ट पेपाल का अकाउंट नहीं होगा, बल्कि उस बैंक का अकाउंट होगा जिसके साथ मुआहदा किया गया है, यानी मरकरी बैंक का, और फिर वो आगे से पेपाल के जरिए आपको पैसे ट्रांसफर करेगा। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी सहूलत होगी और वो इससे अपनी रकम बआसानी वसूल कर सकेंगे। उम्मीद है नाजरीन आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।